معرفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، اور تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ فضیلت آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ خیر، ان انبیاءوں میں جن کو منصب رسالت دیا گیا ہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس لیے قرآن کریم میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ جتنے رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام میں 5 نبی ایسے ہیں جو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان 5 کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا افضل الناس ہے، ہمارے آقا افضل الانبیاء ہے، اور ہمارے آقا افضل الرسول ہے۔ سارے رسولوں سے کیا ہے بھائی؟ افضل۔ اور یہ امت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس امت کو بھی جو فضیلت ملی ہے اور جو مقام ملا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ اور سارے انبیاء کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے، وہ سارے انبیاء کو فضیلت بھی محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ اب کیوں، کس طریقے سے؟ وجہ یہ ہے کہ فضیلت کی جو وجہ ہے وہ نبوت ہے۔ فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ نبوت۔ اور سارے نبیوں کو جو نبوت ملی وہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے سارے انبیاء نبی ہیں، اور آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہے، انبیاء کے نبی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب عطا کروں گا اور حکمت عطا کروں گا، لیکن جب تمہارے پاس ایک رسول آئے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اور آگے فرمایا کہ جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے تو تم اس پر ایمان لے آنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور تم اس کی مدد کرنا۔ پتہ چلا میرے آقا سارے انبیاء کی کیا ہے بھائی؟ نبی۔ تو یہ افضلیت
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کو عطا فرمائی، جس کو میرے آقا نے ایک روایت میں نقل کیا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے سارے انبیاءوں پر 6 چیزیں دے کر مجھے فضیلت دی گئی۔ اب یہ 6 چیزیں کون سی یاد رکھو گے؟ اوتیت جوامع الکلیم، مجھے جوامع الکلیم دیے گئے۔ ایک، نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی۔ احلت لی الغنائم، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا۔ وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، اور ساری زمین کو میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا، یعنی طہور بنائی، اور مسجدہ سجدہ گاہ بنائی، سجدے کی جگہ بنائی۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور ساری مخلوق کی طرف میں بھیجا گیا۔ ختم بی النبیون، مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا۔ یہ کتنی چیزیں ہوئی بھائی؟ 6 چیزیں۔ تو ان میں سے پہلی چیز کون سی تھی؟ جوامع الکلیم۔ دیکھیے یہ کلیم یہ بہووچن ہے، کلیمہ اس کا ایک وچن کیا ہے؟ اور ایک کلیمہ ہوتا ہے اور ایک کلیمہ ہے جامعہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ 2 ہے، ایک کلیمہ ہوتا ہے اور ایک کلیمہ ہے جامعہ ہوتا ہے۔ جب صرف کلیمہ ہو تو ایک کلیمہ کا ایک معنی ہوتا ہے، اور جب کلیمہ جامعہ ہو تو کلیمہ ایک ہوتا ہے، معنی کئی ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کو کلمات عطا فرمائے، بہت سارے کلمات دیے، لیکن آقا کو کلمات جامعات عطا فرمائے کہ جو کلیمے ایک ہو لیکن معنی کئی ہو، مطلب کئی ہو، اس ایک کلیمے سے کئی مسائل نکل رہے ہوں، ایسے کلمات آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ وجہ یہ ہے کہ سارے نبیوں کو کلمات اس لیے عطا کیے کہ وہ ایک بستی کے نبی تھے، ایک قوم کے نبی تھے، ایک شہر کے نبی تھے، ایک علاقے کے نبی تھے، محدود زمانے کے نبی تھے، اور محمد الرسول اللہ ایک بستی کا نبی نہیں، ایک علاقے کا نبی نہیں، ایک قوم کا نبی نہیں، ایک زمانے کا نبی نہیں، محدود زمانے کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ کا زمانہ محدود نہیں، سمجھ میں آئی؟ اس لیے جب محدود دائرہ تھا نبوت کا، سارے انبیاء کرام کا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کلمات جتنی ضرورت تھی اتنے سارے کلمات عطا فرما دی۔ جتنے مسائل پیش آنے والے تھے ان انبیاء کرام کو اتنے کلمات عطا کر دیے کہ دائرہ نبوت 100 تھا، اور میرے آقا کا دائرہ نبوت بہت وسیع تھا، قیامت تک چلنے والا تھا، اور دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک پہنچنے والا تھا۔ دائرہ نبوت میرے آقا کا بڑا وسیع اور کشادہ تھا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی کو بھی کلمات عطا فرماتے تو کروڑوں کلمات دینے پڑتے، سمجھ میں آئی؟ بہت سارے کلمات دینے پڑتے، تو یہ تو بہت مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کلمات دیے کہ جو دیکھنے میں مختصر ہو لیکن اس کے اندر معنی، ترجمے، مطلب اور نہ جانے کئی خزانے اس کے اندر سے نکل رہے ہو۔ اور یہ مجتہدین کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ ایک ہی حدیث سے کئی مسائل نکال ہے نا۔ امام شافعی فرماتے ہیں صرف قرآن کریم کی ایک آیت پر غور کرنے سے میں نے کئی مسائل کو نکالا۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہوتا ہے کلمات جامعہ۔ تو پہلی چیز تو اللہ کے محبوب کو یہ دی گئی۔ دوسری چیز کیا دی گئی؟ نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی۔ اب اس ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے آپ کو دوسری حدیث کو بھی سمجھنا پڑا۔
کہ جس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، کہ مجھے اللہ نے ایسا رعب عطا فرمایا کہ اگر میں یہاں مدینے میں موجود ہوں اور کوئی آدمی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہو اور مجھ تک پہنچنے میں اس کو 1 مہینے کا وقت لگ سکتا ہو تو وہاں تک بھی میرے رعب کا اثر پڑے. ایسا رعب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. دوسرے انبیاء کو کیوں نہیں عطا کیا اتنا رعب اور اللہ کے محبوب کو اتنا رعب کیوں دیا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سارے انبیاء کی نبوت کا دائرہ چھوٹا تھا. ایک قوم کے، ایک بستی کے، ایک شہر کے، تو وہاں تک نبی کو پہنچنا کیا ہے بھائی؟ آسان. لیکن نبی کی نبوت کا دائرہ بہت ہی وسیع تھا، ہر جگہ پر پہنچنا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رعب دیا کہ آقا مدینہ میں ہے، ساری کائنات میں آپ کا رعب چھایا ہوا ہے. اب آپ کہو گے کہ 1 مہینہ، آج کی تیز رفتار سواری کون سی؟ ہوائی جہاز. علماء نے لکھا ہے کہ ہوائی جہاز فی گھنٹہ 1170 کلومیٹر چلتا ہے. 1 گھنٹے میں اس کی اتنی رفتار. اور نئی جو ایجاد ہوئی ہے وہ 13,000 کلومیٹر 1 گھنٹے میں اتنی رفتار سے اڑتا ہے. اب مدینے سے دنیا کا کوئی بھی شہر لے لو، کوئی بھی ملک لے لو، وہ اتنا دور نہیں ہے کہ جس کے اندر 1 مہینہ لگ سکتا. پتا چلا آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب پوری دنیا کے اندر کیا ہے بھائی؟ چھایا. تو اس رعب کے ذریعے سے اللہ نے میری مدد. پھر تیسرا کلمہ کہا احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا. اگلے انبیاء کے لیے حلال نہیں تھا. یہ مال غنیمت کیا ہے؟ مال غنیمت دشمن اسلام کے خلاف جب جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ کے اندر دشمن اسلام کا مال جو ہاتھ میں آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت. تو یہ مال غنیمت اس امت کے لیے اور یہ مال غنیمت اس امت کے نبی کے لیے حلال، اگلے انبیاء کے لیے حلال نہیں. کیوں بھائی؟ وجہ کیا؟ وجہ علماء نے یہی بیان فرمائی ہے کہ نبی کا دائرہ نبوت وسیع ہے. اگر نبی کمائے کب اور دشمن اسلام سے جنگ کب کرے؟ کمانے کی فکر کرے کہ دشمن اسلام سے جنگ کی فکر کرے؟ کیونکہ دائرہ بہت وسیع ہے، دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک پہنچنا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا تاکہ دشمن اسلام سے جنگ کرتے جاؤ اور ان کا جو مال آتا جائے اور تم مال غنیمت میں استعمال کر سکتے ہو، تمہارے کمانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. سمجھ میں آئے؟ اگلے انبیاء کا دائرہ نبوت 100 تھا، اس لیے اتنی ضرورت تھی نہیں. چوتھی چیز کون سی کہی میں نے بھائی؟ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا، کہ میرے لیے سارے زمین کو پاکی کا ذریعہ بنایا. اگلی امتوں کے لیے تیمم کی گنجائش نہیں تھی، اس امت کے لیے تیمم کی گنجائش ہے. سمجھ میں آئی؟ اگلی امت کے جو کام پانی کے ذریعے سے ہو سکتے تھے، اس امت کے کام مٹی کے ذریعے سے. یہ کیوں؟ کیا وجہ؟ وجہ یہی وجہ ہے پوری حدیث کہ اگلی امت اور اگلے نبی جو بھی آئے ان کا دائرہ 100 تھا، اور جب وہ ایک بستی میں آئے تو بستی اسی وقت بستی کہنے کے لائق ہے کہ جب وہاں پانی موجود ہو. شہر وہیں آباد ہوتا ہے جہاں پانی موجود ہو، قومیں وہیں آباد ہوتی ہے جہاں پانی موجود ہو. جہاں پانی نہیں وہاں قومیں آباد نہیں ہوتی، شہر آباد نہیں ہوتا، بستی بسا نہیں کرتی. تو دیگر جو انبیاء اس سے پہلے آئے وہ ایک محدود دائرے کے لیے آئے، بستی کے اندر آئے تو پانی وہاں پر موجود تھا. تیمم کی ضرورت تھی نہیں، تیمم کی ضرورت نہیں تھی. لیکن آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ جب تشریف لائے
تو آپ تو سارے زمانوں کے لیے تھے، سارے مکانوں کے لیے تھے۔ اے میرے نبی، آپ کو تو اس جگہ پر بھی جانا ہے جہاں پانی میسر نہ ہو، اور آپ کی امت تو دنیا کے اس کونے پر بھی پہنچے گی جہاں پانی یا ہوگا تو پینے کا ہوگا، غسل کا نہیں ہوگا، ہوگا تو پینے کا ہوگا، وضو کا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے آقا، میں نے تیرے لیے اور تیری امت کے لیے پوری زمین کو پاک قرار دیا کہ اگر پانی میسر نہ آئے تو تیمم کر لو، نماز پڑھو۔ فضیلت عطا، اور فرمایا مسجدہ۔ ہاں، مسجدہ کا مطلب کیا؟ کہ میں نے ساری زمین کو عبادت کی جگہ بنا دی، اگلی امتوں کے لیے، اگلے نبیوں کے لیے۔ ہاں، بات صاف ہے، جب وہ بستی کے نبی ہے تو بستی میں تو مسجد اور عبادت گاہ ہوتی، شہر کے نبی ہے تو شہر میں عبادت گاہ ہوتی ہے، تو انہیں کیا ضرورت تھی؟ لیکن آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے تھے، تو آپ کا لشکر تو ایسی جگہ پر بھی پہنچے گا جہاں عبادت گاہ نہیں ہوگی، جہاں خصوصی مسجد نہیں ہوگی، عبادت کا خاص مقام نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے آقا، میں نے تیرے لیے اور تیری امت کے لیے ساری زمین کو کیا بنا دی؟ یہ کتنی چیزیں ہوئی بھائی؟ 5۔ کون کون سی ہوئی؟ پہلی، نصر اوتیت جوامع الکلیم، کہ میں نے جوامع الکلیم عطا کی، رعب کے ذریعے سے مدد کی، مال غنیمت کو حلال کر دیا، ساری زمین کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا، اور 5واں ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، یعنی عبادت کی جگہ بنا دیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، یہ 6ٹھی چیز، یہ ساری مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا ہے، ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ 6ٹھی فضیلت۔ اب دیکھیں، یوں نہیں کہا ارسلت الی الجن والانس، میں نے آپ کو جناتوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، میں نے آپ کو انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، نہیں، الی الخلق کافہ، اس کے اندر سب آ گئے۔ کیا گئے؟ انسان بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، حور بھی آ گئی، غلمان بھی آ گئی، جنت بھی آ گئی، جہنم بھی آ گئی، اس عالم کا کونے کونا آ گیا، اور صرف زیرو نہیں، غیر زیرو چیزیں بھی آ گئی۔ تو مخلوق کے اندر تو سب ہے، پتھر بھی تو مخلوق ہے، نباتات بھی تو مخلوق ہے، جمادات بھی تو مخلوق ہے، یعنی جو روح والے ہیں اس کا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہے، اور جس کے اندر روح نہیں ہے اس کے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہے۔ سب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اسی لیے تو مشرکان مکہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ دین محمد سچا ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ دین محمد سچا ہے تو کیا کر دیں، آسمان سے پتھر برسا دیجئے، ایک یا دردناک عذاب لا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے ہم ہلاک ہو جائے، لیکن عذاب کیوں نہیں آیا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان میں موجود ہیں، اس لیے ہم پتھر برساتے نہیں، اس لیے ہم کوئی عذاب لاتے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے محبوب جب مکہ میں تھے اس وقت بھی وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب تیری نبوت موجود ہے، اس لیے لوگ عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آئے، مکہ میں عذاب نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب آپ کی نبوت باقی ہے اور آپ نبی موجود ہے، اس لیے آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حنین تشریف لے گئے، لیکن مکہ والوں پر عذاب نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟
وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب آپ کی نبوت باقی ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی ہے، آپ نبی موجود ہے، آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ اللہ کے محبوب معراج کے سفر میں گئے اور عرش کے اوپر گئے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب آپ ان میں موجود ہیں، کیونکہ آپ کی نبوت صرف زمین پر نہیں ہے، آپ کی نبوت صرف فرش پر نہیں ہے، آپ کی نبوت تو عرش پر بھی ہے، آپ چاہے عرش پر پہنچ چکے ہیں، لیکن آپ کی نبوت کا جلوہ دنیا میں موجود ہے، آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور یہ اصول و ضابطہ ہے کہ نبی جن کا نبی ہوتا ہے، نبی جن کا نبی ہوتا ہے اور سارے لوگوں سے علم والا ہوا کرتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ سارے لوگوں سے، ہاں، اور نبی جن کا نبی ہوتا ہے تو وہ نبی سارے لوگوں سے حسین ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو عطا فرمایا، اور جو علم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی کو عطا فرمائے گا، ان سارے لوگوں کے علم سے بڑھ کر محمد رسول اللہ کا علم ہے کہ آپ سارے نبیوں کے نبی ہیں، اور جو جن کا نبی ہوتا ہے وہ علم میں اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، ہاں، اور جو جن کا نبی ہوتا ہے وہ ان سارے لوگوں سے حسین ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے آقا ساری انسانیت سے حسین ہے، ساری انسانیت سے حسین ہے، میرے آقا ساری مخلوق سے حسین ہے، کیونکہ میرا نبی جنت کا بھی نبی ہے تو جنت سے بھی حسی ہے، میرا نبی جنتیوں کا بھی نبی ہے اس لیے جنتیوں سے بھی حسی ہے، میرا نبی سارے نبیوں کا نبی ہے اس لیے سارے انبیاء سے بھی حسی ہے۔ سارے انبیاء سے حسی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے اس روایت کا خلاصہ۔ سیرت النبی کے عنوان پر یہ ہمارا چوتھا جمعہ ہے۔ خیر، تو آج کی اس مجلس میں اس روایت پر میں نے کلام کیا، آخر میں ایک بات کہہ کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ جس طریقے سے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، بس اسی طریقے سے امت، بولو آخری امت، اس امت کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میں، اس وقت اللہ کے محبوب کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ میں اپنے بھائیوں سے کب ملوں گا۔ کیا کہا؟ میں اپنے بھائیوں سے کب ملوں گا؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا آپ تو میرے اصحاب ہیں، میرے بھائی تو وہ ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میرا کلمہ پڑھا ہے، مجھے نبی مانا ہے، مجھے یہ میرے بھائی۔ تو ہم نے اللہ کے محبوب کو دیکھا ہے بھائی، ہم اللہ کے محبوب پر ایمان لائے ہیں تو ہم اللہ کے محبوب کے کیا ہوئے ہیں؟ ہاں، میں میرے بھائی سے کب ملوں گا؟ ہماری ملاقات، دعا فرمائے اللہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرمائے، تو ہماری ملاقات کہاں ہوگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حوض کوثر۔ جب ہم حوض کوثر پر جائیں گے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، لیکن کہیں ہم ان لوگوں کے اندر شامل نہ ہو جائے کہ جب حوض کوثر پر پانی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی نصیب ہوگا، جام کوثر نصیب ہوگا، تو اس وقت کہا جائے گا نہیں ان لوگوں کو ہٹاؤ، صحابہ فرشتے روک دیں گے، اللہ کے محبوب فرمائیں گے کہ تو میرے امتی نہیں نہیں نہیں، آپ کے بعد نئے نئے کام ایجاد کر رکھے تھے، بدعت پیدا، سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ سے دعا کرے ہر ایسے عمل سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے کہ جس سے ہم جام کوثر سے محروم ہو جائیں۔
اس سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ ایسے عمل عاشق رسول بنا دے, غلام رسول بنا دے, اتباع سنت نصیب فرما دے کہ جس کے صدقے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں حوض کوثر پر محمد رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما دے اور آپ کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.